سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست لوگوں کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں۔ کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے۔ ایک دودھ بھیجو محمد والے میں۔ یہ ہمارے مقرور شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اس والے شعر میں ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت سوز و سلام اور منقبت نوحہ بس یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سپد جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، اور ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ ایک دودھ بھیجو محمد والے محمد۔ پر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد۔ یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی
علی سے ہے، اسلام تیرے گھر میں اجالا علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کہیں کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی ہے، منہ پھیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں، شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، تم کو ہماری فکر ہے کیوں اے نمازیوں، ہم جانے جو حساب ہمارا علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی ہے، ہم سے نہ پوچھو ہم تو مودت کے لوگ ہیں، قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، عابد کی بے کسی نے یہ ثابت بے کر دیا، تا حشر بے کسوں کا سہارا علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، اپنا حریف شہر میں اب کون ہے نسے، ہم اس کے دوست ہیں جو شناسا علی سے ہے، اپنا حریف شہر میں اب کون ہے نسے، ہم اس کے دوست ہیں جو شناسا علی سے ہے، یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے، صلوات محمد۔ درود محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد
فاتحہ جملہ مرمین آپ کے اور میرے مرحوم قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ میرے امو جان کا ہے۔ حیدر ہے رضا حقی تو حیدر ہے رضا حقی تو تسلیم ہے ابا حیدر ہے رضا حقی تو تسلیم ہے اور وہ قبلہ عالم ہے تو تعظیم ہے ابا وہ مالک کوثر ہیں تو تسلیم ہیں وہ مکتبہ حق ہیں تو تعلیم سقائے سکینہ ہے شرف ان کے بڑے ہیں سقائے سکینہ ہے شرف ان کے بڑے حیدر نہ لڑے ایسے یہ پیار سے بھی لڑے ہیں حیدر ہیں درود محمد و آل محمد۔ جیسا قبلہ آپ نے کہا کہ امام زمانہ کو حضرت عباس سے اور حضرت علی اصغر سے بڑی، تو آج حضرت عباس کا پچھلے محرم میں بھی نہیں پڑھ سکا تھا، تو آج یہ آپ کی خدمت میں بڑا یہ نایاب مرثیہ ہے۔ جبرن میں علم دار شہ بہرو برایا جبرن میں علمدار شہ بہرو برایا اور دریا پہ ہوا شور علی کا سرایا آدھا کو جو اس شان سے غازی نظر آیا اور وحشت سے ستمگاروں کا منہ کو بلایا دہشت سے ستمگاروں کا
اور ہیبت کے سبب غالب آدھا ہوئے خالی، اور روحوں سے بدن شیروں سے صحرا ہوئے خالی، روحوں سے بدن شیروں سے۔ القصہ یہ شاہ سوار اور یہ راہوار، مردانہ دلے رانا جو آئے سوئے کفار، اور آدھا نے کہا نام و نسب کیجئے اظہار، اور کیا قوم ہے کیا نام ہے ایسا در و جرار، کیا قوم ہے کیا نام ہے، فرما یا میرا نام و نسب سب پہ آیا ہے، ارے گھر ہے دل زہرا تو وطن باغ جنا ہے، گھر ہے دل زہرا تو عباس میرا نام ہے، ہوشیار ہو ہوشیار، اور دادا میرا عمران کا جگر ہاشم دیدار، اور مبی نبی بھی ہے میرا احمد مختار، اور ماں فاطمہ کی لونڈی ہے خاتون خوش اتوار، ماں فاطمہ کی لونڈی، اور بابا کو جو پوچھو تو حقا ولی ہے، اور آقا کو جو پوچھو تو حسین ابن علی ہے، آقا کو جو پوچھو تو، اور عہدے کو جو پوچھو تو پیغمبر کی غلامی، اور دربار خدا میں ہوا جس عہدے سے نامی، ارے کیا نام و نشان اب میرا اے کوفی و شامی، ارے لشکر کی تمامی ہوئی سب گھر کی تمامی، لشکر کی سب گھر کی تمامی، اس دم ہے علمداریوں سقائے کی خدمت، اور ایک پیاسی کی خدمت ہے ایک بھائی کی خدمت، ایک پیاسی کی خدمت، دریا پہ جو یہ فوراً بہشتی گئے پیارے، آدھا ہوئے دریا کے کنارے سے کنارے، ارے آدھائے تنک ظرف کو عباس پکارے، ارے اب نہر ہے قبضے میں ہمارے کہ تمہارے، دعویٰ تھا تمہیں یہ کہ نہیں دیتے ہیں پان، ارے ہم بات پہ آ جاتے ہیں تو یوں لیتے ہیں پانی، ہم بات پہ آتے تم روکتے تھے ہم کو کہ دریا پہ نہ جاؤ،
اپنی یہ مروت ہے کہ تم شوق سے ارے خود بھی پیو اور گھوڑوں کو اپنے بھی پلا، جو ہم نے کہا تھا وہ کیا کھاؤ نہ کھاؤ، جو ہم نے کہا تھا سمجھو تو بلا نہر کو کیا لے کے کریں، ارے بابا نے خبر دی ہے کہ پیاسے ہی مریں گے، بابا نے خبر دی، اتنے میں ترائی سے اٹھا شور قذارا، تب ایک بلندی سے کیا شہن نظارہ، ارے ہاتھوں کو سمر تھام کے زینب کو پکارا، لو بینا ترائی میں گرا شیر ہمارا، لو بینا ترائی میں بے عل کے ہمیں زیر گوارا نہیں زین، ارے سب مر گئے اب کوئی ہمارا نہیں زینب، سب مر گئے اب کوئی ہمارا نہیں زینب، جبرن میں علمدار، شکریہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین و مومنات، چند کوئک اناؤنسمنٹس، اس کے بعد قبلہ مولانا عابد بالگرامی صاحب زیب ممبر ہوں گے۔ MIS معصوم اسلامک اسکول جو کہ یہاں پہ ایوری سیٹرڈے کو ہوتا ہے، وہ اس سیٹرڈے کو جو کہ 30 جولائی ہے انشاءاللہ MIS کا رجسٹریشن شروع ہوگا صبح 11 بجے سے لے کے دوپہر کے 2:30 تک۔ تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، کمنگ سیٹرڈے کو یہاں پہ بچوں کا رجسٹریشن ہوگا۔ معصوم اسکول جو ہے MIS وہ رمضان کی وجہ سے مغرب سے پہلے شام 6:30 بجے ہوا کرے گا، تو اس کے بعد جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے انشاءاللہ 6:30 سے لے کے مغرب تک کے معصوم کا اسکول ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے جناب مزمل رضوی صاحب جو کہ اسکول کے پرنسپل ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ دوسری اعلان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج قبلہ مولانا عابد بالگرامی صاحب کی آج چوتھی مجلس ہے اور کل ان کا آخری پروگرام ہے۔ کل کا پروگرام مغرب سے پہلے ہوگا، شام 6 بجے ٹھیک پروگرام ہوگا اور مغرب تک کے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، نماز کے فوراً بعد کوسچنز اینڈ آنسرز کا پروگرام ہے۔ خواتین اور آپ لوگ جو بھی اپنے سوالات ہیں لکھ کے آئیں، قبلہ مولانا صاحب آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ وہ تقریباً 10 ساڑھے 10 تک کے ختم ہو جائے گا۔ کوشش کریں جو بھی سوال ہیں آرگنائزڈ وے میں پہلے سے لکھ کے لے آئیں تاکہ وہ مولانا کو دے دیں اور وہ کوئکلی تمام سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ یہی ریکویسٹ میری خواتین سے بھی ہے کہ جو خواتین کسی بھی ریلیجس قسم کے سوالات ہیں مولانا سے پوچھنے ہیں وہ اپنے سوالات لکھ کے آئیں۔
آخر میں تمام مومنین سے معذرت خواہ ہوں انتظامیہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ فلور پہ واش روم کا رینوویشن ہو رہا ہے. جو مومنین واش روم جنہیں یوز کرنا ہو، نیچے بھی کافی واش روم ہیں، وہاں پہ آپ لوگ واش روم یوز کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں مولانا کے قریب. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل حق وزاق الباطل ان الباطل کانا زوقا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزاداران امام، معصوم امام بارگاہ شکاگو کی یہ چوتھی مجلس ہے، 4th مجلس ہے امام زمانہ کے عنوان پر، کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، 21st سینچری کہیں اور یا غیبت کبریٰ کہیں، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ریسپانسبلٹیز کے لیے آپ 4 دن سے سن رہے ہیں مجھ سے. کل کی آخری مجلس ہے انشاءاللہ. ایک اہم ذمہ داریاں سب شیعہ کی ہیں، اور ابھی اس ننھے ذاکر نے ایک عجیب قصیدہ پڑھا سبط جعفر صاحب کا کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا. ہم نے سن کے بڑے ہم خوش ہوئے یار کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا. یو نو بیٹر کیا ہوگا. خیر اللہ رحم بھی کرنے والا ہے. کیا ہوگا امام آئیں گے، یہ بڑا مشہور قصیدہ ہے سبط. اللہ ان کو اچھا رکھے. اور انڈیا پاکستان میں مسلسل پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور ان ایام میں شعبان میں جب امام کی ولادت کا ایام ہے تو سبط جعفر صاحب کراچی سے جو ہے ان کا کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا سن رہے ہیں سب کہ کیا کیا ہوگا. انہوں نے تو بڑی تکلف سے کام لیا، لیکن میں لینے والا نہیں ہوں تکلف سے کام. انہوں نے بڑا تکلف سے کام لے کر جتنا بولنا تھا بولا، لیکن ایک شعور کو، کانشیس کو ہلایا تو نا. ہمارا تھوڑا سا بیدار تو ہوا شعور. یہ چاہتا ہوں میں، اور امام بھی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا تو ہم کانشیس کو ہلائیں اپنے. کب تک ایسی لائف رہے گی؟ اگر آگے تو کیا ہوگا. آپ کہیں گے یار نہیں آئیں گے تو پھر چھوڑ دیں. میں کہنے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ جل بولنا چھوڑ دیں، پھر دعا مانگنا چھوڑ دیں. اگر یہ انٹینشن کے ساتھ کوئی زندگی عورت مرد لڑکی لڑکا گزار رہی ہے کہ یار میری لائف میں تو نہیں آئے گا، میں جیسے چاہے زندگی گزار لوں، امام تو نہیں آئیں گے، اگر یہ ذہنیت ہے تو پھر شیعہ ہونا ممکن نہیں. اس لیے کہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. شیعہ کی یہ پہچان بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایون جیسا نکاح ہے، میں چھوٹی سی بات مثال دے رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ ہے. مہر باندھتے، میں یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم، کویت کی بات کر رہا ہوں. ایک بندے نے 14,000 دینار مہر باندھا. 14,000 KD از واٹ؟ $50,000. اور بندے کی سیلری کیا ہے؟ 300 دینار، 400 دینار. 400 KD سیلری ہے.
لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, نکاح مہر بن رہا ہے 14,000 دینار, 14,000 KD, آلموسٹ $50,000. لوگوں نے پوچھا یار تم دے سکو گے؟ تو دینا کس کو ہے؟ ویری سمپل آنسر, دینا کس کو ہے؟ اگر یہ انٹینشن کے ساتھ تم نکاح کرو تو تمہارا نکاح باطل ہے. اگر تمہارا یہ ذہنیت ہے, یہ انٹینشن ہے کہ دینا کس کو ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ ذہنیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح باطل, نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ کا یہ انٹینشن ہے دینا کس کو, جتنا $1 ملین باندھ لو, دینا کس کو ہے, یہ ذہنیت نہیں ہے. تو یہی چیز ہمارے پاس امام کے لیے بھی, یہ ذہنیت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے یار مولا آئیں گے, ہماری لائف میں تو نہیں آئیں گے, تو کیوں نہیں آئیں گے, آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ غیبت امام میں سب سے زیادہ ذمہ داری شیعہ کی یہ ہے کہ انتظار 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 میں رہو, ایوری مومنٹ انتظار کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج کر لیا تو پھر 1 مہینے کے بعد پھر کریں گے, نو, کبھی بھی آ سکتے, اس لیے کہ آپ اس خدا کو مان رہے ہیں جو قادر مطلق ہے, وہ کسی وقت بھی اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا. ہم آج کے دور کا شیعہ, 2011 کے شیعہ کو اندازہ نہیں ہے کہ امام کے ساتھ کیسے زندگی گزرتی ہے. یہ کیا رحمت ہے, ہمارے سامنے لٹرلی پردے. اگر ہم کو اندازہ ہو جائے نا کہ امام کے ساتھ میں ایسے گزاروں گا, امام رہیں گے تو میں یہ کروں گا. دیکھیے اب ماں باپ سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں اولاد کے, سب سے زیادہ ماں باپ چاہتے ہیں. ان کی محبت کو آپ 70 ٹائمز کر لیں, وہ محبت امام دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو, اتنی محبت دیتا ہے. آپ کے ہر پرابلم سالو ہو سکتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے, دنیا کے میں پرابلمز کیا ہے, سکون ہے. جو $1 ملین کما رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں ہے, جو $1 کما رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں. پیس ہی ختم ہو گیا, سٹریس سٹریس سٹریس. اور آپ کے پاس تو سب سے زیادہ سٹریس ہے. یہاں تو ایک عجیب بات میں نے غور کی, امریکہ میں لوگ لیٹرز آتے ہیں, میل آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. میں نے یہاں سنا ہے کہ جب لوگوں کے پاس میلز آتے ہیں تو میل کھولتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں گھبرا رہے؟ پتہ نہیں کتنے چیکس لکھنا پڑے گا, کیا کیا بلز آ جائیں گے. یہ تو ہماری سٹریس کا تو یہ عالم ہے کہ آپ انویلپ کھولتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, میل کو لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, یار پتہ نہیں کیا ہوگا. 24/7 سب کام کر رہے ہیں. کام کرنا اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کتنے غافل ہوتے جا رہے ہیں, دنیا میں کتنے مروب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اگر امام آ جائے گا تو کیا ہوگا. اتنے, اور سب سے بڑی چیز یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے ذہن میں کہ امام نہیں آئیں گے, ہم کو ایگزسٹنس آف امام پہ یقین نہیں ہے. یقین کریں آپ, ہم کو امام کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوگا, بلیو ہوگا, تو شیعہ کبھی یہ نہیں سوچے گا. آپ کہیں گے نہیں ہم کو ہے, ایسے نہیں ہے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہے, زبان سے ہے. امام کے ریئل ایگزسٹنس پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے. میں ایک بات کہوں آپ سے کہ امام کا وجود, امام کا ایگزسٹنس اگر نہیں ہے نا, ہٹ جائے نا, بلیو می, ہر چیز ختم ہو جائے. ہسٹری کا ایک مشہور واقعہ ہے نبی صالح کا, غور سے سنیں. ایگزسٹنس آف امام, ان کی برکت, ان کی بلیسنگ جو 4 دن سے میں بتا رہا ہوں, یہ وہ کیا ہے. نبی صالح سب جانتے ہیں, ان کی خبر مبارک نجف اشرف میں, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. وادی السلام ہے, سب جانتے ہیں وادی السلام ایک جگہ ہے. وادی السلام میں نبی صالح کی بہت بڑا ٹوم, بہت بڑی خبر مبارک بنی ہوئی ہے. ایک روایت سے نبی صالح بحرین میں دفن ہے. میں نے بحرین کی بھی زیارت کی ہے, نبی صالح کی خبر کی, اور یہاں کی بھی کی. وادی السلام میں تو سبھی کرتے. یہ کون تھے نبی صالح؟ نبی صالح یہ 1,24,000 ہمارے رسول کو چھوڑ کے جو انبیاء گزرے نا, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ نبی ہے. یہ فلسطین, یمن, مصر, ایجپٹ کے قریب کا ہے. ان کی جو پاپولیشن تھا, ان کی جو امت تھی, وہ 2-3 لاکھ آدمی کی تھی. نبی صالح کو اللہ نے ایک عجیب ان کے اوپر کرم کیا تھا. ان کی جو امت تھی, جو ان کے ساتھ امت کیا تھی, مطلب سب کافرین تھے اس وقت. ان کا ڈیمانڈ عجیب تھا, عجیب ڈیمانڈ. انہیں سوچے کہ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا ڈیمانڈ کرے تو لوگوں کو یقین نہیں آئے. جب نبی نے تبلیغ کرنا شروع کیا, پریچ کرنا شروع کیا, تو اس وقت 1 لاکھ آدمی تھے اس پورے گاؤں, اس ولیج میں. اور ایک پہاڑ, بہت بڑا ایک ماؤنٹین تھا, ماؤنٹین کے قریب یہ آبادی تھی, بستی تھی, جہاں پہ آپ تھے اور آپ تبلیغ کرتے تھے. نبی نے تبلیغ کرنا شروع کی تو لوگوں نے کہا یار ہم آپ کو نبی کیوں مانیں, آپ بالکل ہم جیسے ہیں, آپ میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, آپ ہمارے بستی میں پیدا ہوئے,
ہم جیسے ہیں، ہم جیسے باتیں کرتے ہیں، وہی کافر اور مشرکین کا پرانا طریقہ، ہم آپ کو نبی کیوں مانیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ What do you want؟ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ نبی ہیں نا تو یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، میں امام کے وجود کی دلیل دے رہا ہوں، نبی صالح کا پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف دلیل ایگزسٹنس آف امام کی بلیسنگ، امام کی رحمت کیا ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ شکاگو میں، دنیا بھر میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام کا وجود ہے جس کی وجہ سے آج بارش بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سورج بھی نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اناج بھی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی بھی مل رہی ہے۔ اگر وجود امام زمانہ ہٹ جائے نا، کچھ نہیں ملے آپ کو، کچھ نہیں ملے، صرف بولنے سے، سننے سے نہیں۔ آپ سنیں نبی صالح کا واقعہ کہ امام کا وجود، ایگزسٹنس آف امام کیا ہے۔ نبی صالح سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیوں مانیں؟ تو انہوں نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہا اگر آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں تو یہ ماؤنٹین دیکھ رہے، یہ پہاڑ دیکھ رہے، یہ راک جو بہت بڑا ہے وہ دیکھ رہے، اس میں سے ایک اونٹنی کو نکالے، آپ کیمل کو، فیمیل کیمل کو۔ اللہ، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا اللہ اتنا بڑا ہے، آپ دعا کریں کہ اس میں سے ایک کیمل نکلے، اونٹنی جو فیمیل ہے۔ اور وہ اچھا کیمل سب نے دیکھا 6 فیٹ 8 فیٹ کی ہوتی، ہمارے عرب میں تو صبح شام ہم دیکھتے ہیں 8-9 فیٹ کی۔ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے ان کا ڈیمانڈ کیا تھا؟ 1 میل لمبی، 1 مائل لمبی۔ کبھی کوئی جانور دیکھا ہے 1 مائل کا؟ کبھی دیکھا ہے 1 مائل؟ دیکھیں ہے ہی نہیں جانور۔ کہا 1 مائل لمبی چاہیے ایسا۔ اس کے بعد اس کے اوپر اس کا جو سر ہو وہ ریڈ کلر کا ہو، اس پہ جو ہیئر بال ہو وہ سرخ رنگ کے بال ہو، اور وہ باہر نکلنے کے بعد وہ ایک بچے کو ڈیلیور کرے۔ اس کے بعد وہ سب کو اتنا دودھ دے کہ سب پوری بستی اس کا دودھ پیے۔ ایسے کنڈیشنز انہوں نے امپاسبل رکھ دیے، وہ یہ سمجھ کے رکھے کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قادر مطلق کا یہ بندہ ہے، اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میں یہ کہوں گا تو تم مان لو گے، اللہ کو ایک مانو گے، مجھے نبی مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے یار، کیسے نہیں مانیں گے؟ اتنا بڑا اگر آپ نے پتھر سے نکال دیں معجزہ تو کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اچھا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ بھی دعا کا طریقہ ہے، جب پرابلمز میں آ جاؤ نا، معصوم یا حسینی امام بارگاہ کے قریب جا کے ہاتھوں کو اٹھا دو۔ سب سے بڑا ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ ہمارا ایک ایگو ہے نا۔ ارے بابا ایگو کرنا ہے لوگوں سے کرو، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اس کے سامنے تو ہاتھ کو بلند کر دو، اس کے سامنے تو بھیک مانگ لو، اس کے سامنے نہیں مانگو گے تو اگر اس سے مانگو گے نا تو عزت ملے گی، لوگوں سے مانگے تو عزت جائے گی۔ عزت چاہتے ہو نا، عزت چاہتے ہو نا، تو اس کے سامنے، ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاؤ، امام بارگاہ میں آ کے ایسا ہاتھ پھیلا دو، یہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہاتھوں کو اٹھا دیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، سنیں آپ ایگزسٹنس آف امام زمانہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو جانتا ہے، تو سن رہا ہے، تو سمیع ہے، تو سن رہا ہے ان کا ڈیمانڈ اور تیرے قدرت میں ہے، تو پلیز ان کی دعا کو پورا کر دے، تجھے مان لیں گے یہ لوگ۔ اور وہ کتنا کریم ہے، وہ تو جانتا تھا نہیں مانیں گے، اس کے بعد بھی نبی کی عزت کو رکھ لیا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ روایت کا جملہ ہے کہ اتنا بڑا راک تھا سامنے، پتھر، سالڈ راک پتھر کا، بس دعا ختم ہوئی، اس پتھر میں سے، اس راک میں سے ایک چیخ نکلی، ایک آواز نکلی بہت زبردست۔ پورا مجمع اس پتھر کی طرف پلٹا، دیکھا کہ پتھر پھٹا، اونٹنی کا سر باہر آ گیا، اونٹنی کا سر باہر آیا، اور اسی وضع کا جیسا ڈیمانڈ کیا تھا، سرخ ریڈ کلر کے ہیئر اس کے اوپر، اور وہ نکلنا شروع ہوئی۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب آپ امیجن کریں پتھر میں سے ایک زندہ جانور باہر نکلے، 1 میل کی اونٹنی باہر آ گئی، باہر آتے یہ پاگل، مطلب کریزی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اچھا آ گئی، لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا اس کو بچہ بھی ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا کہ گھبرا مت، تیرے سب تمہارے ڈیمانڈ پورے ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں ایک ولادت ہوئی، ایک بچہ پیدا ہو گیا، چھوٹا اونٹنی کا بچہ۔ اب پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کے اطراف وہ گھومنے لگی، بس اب کیا تھا؟ نبی نے کہا مان لو اللہ کو ایک، مجھے مان لو نبی۔ کہا یار تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ آپ دیکھیں کہ کافروں کا پرانا حربہ ہے نبی کے کو کہنا جادوگر، یہ آج کا نہیں، یہ ہزاروں سال سے۔ اب کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب
پلاننگ کرنے لگے. میں واقعے کو شارٹ کر رہا ہوں، امام تک مجھے لے کے جانا ہے. اب پلاننگ کرنے لگے کہ ہم نبی صالح کا جو ناخہ تھا اس کو ہم پیک کر دیں گے، قتل کر دیں گے. تو نبی نے وارن کرنا شروع کیا، دیکھو اس کو قتل نہیں کرنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. اب جو دنیا کی محبت جس کے دل میں، ان کو پرواہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی پرواہ ہی نہیں. آج کے دور میں بھی وہی حساب ہے، عذاب تو کبھی بھی آ سکتا تھا، یہ صدقہ امام زمانہ کا جو عذاب نہیں آ رہا. سمجھے؟ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم جو چاہے جیسے چاہے کرتے. ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم ذکر ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. سی ڈی، اس زمانے میں سی ڈی کا چکر نہیں تھا، ویڈیو کیسٹس کا چکر تھا. ویڈیو کیسٹ کی دکان تھی کویت میں. اور آپ کو پتا ہے ویڈیو کیسٹ جو ہے وہ کوئی مجلسوں کے نہیں بیچتے تھے، وہ انڈین موویز کے اور انڈین سانگز کے بیچتے تھے. ویڈیو کیسٹ کی دکان اپنے ایک امام کے چاہنے والے کی. لیکن وہ دکان میں اپنی شاپ اوپن کیسا کرتے تھے؟ صبح میں سورہ یاسین کے ساتھ. اب آپ سوچیں پلیز، ہم تھوڑا سا بیدار ہو. گھر میں دکان اوپننگ کر رہے ہیں، روز صبح میں جب شاپ کھولتے ہیں یاسین کی سی ڈی، ویڈیو یا سی ڈی یا آڈیو کیسٹ لگاتے. پوچھا بھائی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہا یار برکت چاہیے نا. انڈین مووی بیچ رہے ہو اور تم کو برکت چاہیے، یاسین لگا. مطلب ہمارے پاس احترام ہی نہیں ہے نا، اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن لگا کے آپ سوچیں کہ جو فعل حرام، جو حرام چیزوں کو بیچے گا اور اس کے پاس کیا کوئی برکت ہوگی؟ یاسین لگوا لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، آب زمزم سے پوری دکان کو صاف کروا لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر شیعت یہاں پہنچ گئی تو پھر شیعت کیا ہے؟ وہ امام کو کیا صورت بتاؤ گے؟ سبت جعفر نے یہی کہا. کیا بتاؤ گے بابا، کیا بتاؤ گے پھر امام کو؟ کبھی سوچا یہ بات؟ ہم نہیں سوچ رہے. اب یہ تو میں نے ایک میسج دیا، اس سے 1000 میسیجز نکل سکتے. آپ خود چیک کر لیں گے کہاں کہاں ہم حرام کر کے نیک کام کر رہے ہیں. شادی میں اگر گانے لگ رہے ہیں اور پھر وہاں خیرت ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی یہ چکر ہے. تو پلیز اس سے 1000 میسج، میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ تو میں اس کی پہ بولتا. تو ایگزسٹنس آف امام کیا ہے؟ تو اب ہوا کیا؟ نبی نے منع کیا کہ اس کو قتل مت کرو، اس ناخے کو، اس اونٹ کو. لیکن دشمن انہوں نے پلان کیا اور نبی صالح کے ناخے کو، اس اونٹنی کو، اس کیمل کو پیر سے ذبح کر دیا، قتل کیا. پیر کے ساتھ وہ نیچے گری، مر گئی. فوراً نبی صالح دوسری جگہ تھے، ان کو اطلاع پہنچی کہ آپ کے ناخے کو انہوں نے پیک کر دیا، قتل کر دیا. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا اس کا بچہ کہاں ہے؟ بچہ کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اس کا بچہ ماں کے پاس آیا اور پہاڑ پہ چلنے لگا. کہا فوراً جا کے اس کو پکڑو. اس نے کیا کیا پوچھا؟ کہا ماں کے پاس آیا، دیکھا ماں کے اوپر جو ظلم ہوا، 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور پہاڑ پہ چلا گیا. کہا فوراً پکڑ لو ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو کہا کیوں آئے گا عذاب؟ تو کہا تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا ہے، عذاب آئے گا. بچے کو فوراً پکڑ لو، اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے فریاد کی ہے اور اب 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے. پوری امت بھاگی موت کے ڈر سے پکڑنے کے لیے، لیکن ناخے صالح کا بیٹا پہاڑوں میں چلا گیا. میرا سوال یہ، اس نبی نے یہ کیوں کہا کہ بچے کو پکڑ لو، بچہ رہے گا تو عذاب رکے گا؟ کہا بچہ کی وجود سے، بچے کی برکت سے جو اللہ کی نشانی ہے، عذاب کو روک دے گی. عزیزو اگر ناخے صالح کا بچہ عذاب کو روک سکتا ہے تو امام زمانہ فخر صالح ہے، فخر صالح ہے. نبی صالح کی حقیقت کیا زمانے کے امام کے سامنے؟ یہ علی کا بیٹا ہے. ہر نبی کو نبوت ملی مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنے پر. آپ کو معلوم ہے 1,24,000 ہمارے رسول کو چھوڑ دو، 4 اولی العزم پیغمبر ہے، 313 رسول ہے. بات آئی تو 2 منٹ سن لے. 313 رسول ہے اور باقی سب نبی. تو اللہ نے سب کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے سب کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ یہ کیٹیگری کیوں ہے؟
تو روایت کا جملہ ہے کہ جب ان کی ارواح کو اللہ نے خلق کیا تھا اور اپنی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے پوچھا تھا تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا, رسول کی رسالت کو مانا, ہمارے رسول کی. اس کے بعد ولایت علی کو پیش کیا. جس نے پہلے ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنے, جس نے کچھ ایک لمحے کے بعد ایکسپٹ کیا وہ رسول بنے. ایکسپٹ تو سب نے کیا ورنہ نبوت نہیں ملتی. سمجھا؟ تو ولایت علی کا, یہ علی کا بیٹا ہے, مولا علی کا بیٹا, ان کا وجود سب سے بڑی برکت ہے. تو آج آپ کو شکاگو میں یا زندگی میں یا دنیا بھر میں جو کچھ بلیسنگ ہے نا وہ زمانے کے امام کا صدقہ ہے, ان کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے پاس پہنچنے کا سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ فرزند زہرا کا وسیلہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی کم از کم آوازیں بلند پڑھیں یار. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. سب سے بڑا وسیلہ, سب سے بڑا جو ہمارے امام تک پہنچانے کا راستہ ہے وہ زمانے کا امام کا ہے. لیکن امام بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ چاہنے والے کتنا پکار رہے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھ کر سنیں کہ یہ جو امام کا وجود ہے, امام جو ہے, کل میں نے بات جزیرہ خضرا کی تھی کہ جزیرہ خضرا تک ہر انسان جا سکتا, کوئی بھی جا سکتا. پورا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نفس کتنا پاک ہے, آپ امام سے کتنے قریب ہیں. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سب سے کلوز ہونا چاہتے ہیں, امام سے کلوز ہونا نہیں چاہتے. جس دن آپ امام سے کلوز ہوں گے امام خود بلا لے گا. سب سے بڑی چیز یہ چیک کرو کہ امام آپ سے چاہتا کیا ہے, امام سے ملنا کیسا ہے, ملاقات کیسے کرنا ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ امام جو ہے آپ سے ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ امام کی ذات پہ یقین رکھو, بلیف. جس دن آپ کا بلیف سٹرانگ ہوگا, دیکھیے بلیف ہی کے اوپر ایمان ہے. سلمان اور بوذر اور میسم کے جو ایمان کے جو درجے کیٹیگریز بتائی گئی نا وہ بلیف کے اوپر ہے. ان کو مولا کی ذات پہ اتنا یقین تھا اس لیے کہ وہ اس کو مان رہے تھے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی ہونے والی نہیں ہے, یا اس علی کے ماننے والے. تو آپ کا سب سے بڑا جو چیز ہے نا جو آج ہمارے پاس پرابلم ہے وہ بلیو نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا. اس کے کئی چیزیں ہیں جس چیز کو آپ کو چھوڑنا ہے. یقین کریں اگر امام کی ذات پہ یقین آ گیا نا تو آپ کی زندگی بدل جائے, لائف بدل جائے, لائف چینج ہو جائے. تاریخ کا مشہور واقعہ, میرے اوپر پریشر ہے اس واقعے کا کہ میں یہ واقعہ پڑھوں, اس لیے میں یہ واقعہ پڑھوں. ہو سکتا ہے آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا لیکن اس واقعے میرے منہ سے سنے, اور اصل اس کا جو آخری جملہ ہے امام کا وہ یہ پورے واقعے کا میسج ہے جو میں بلیو بار بار کہہ رہا ہوں نا. اگر آج یہ ہماری لڑکیوں کے لڑکوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے, ہمارے یوتھ جو مجھے سن رہا ہے باہر نیٹ کے اوپر بھی, ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ بلیو ہمارا اسٹرانگ کرنا ہے. آپ ہر چیز میں بلیو کو اسٹرانگ کرنا ہے. نماز پڑھیں تو بلیو میں اسٹرانگ ہو, زیارت پڑھیں تو یہ ہو, ہر چیز میں جس کا بلیو اسٹرانگ ہوتا نا تو پھر اس کے سامنے سے حجابات بھی ہٹتے, پردے بھی ہٹتے. وہ چاہتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کام ہوتا ہے. اگر بلیو نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہمارے اوپر یہی فورس کیا گیا کہ شیعہ جو ہوگا, مومن جو ہوگا, اس کا یقین کامل ہوگا, یقین مضبوط ہوگا. تو اس واقعے میں جو اصل امام کے منہ سے سنے کہ امام شیعہ چاہتا کیسا ہے. مشہور واقعہ آپ نے ہزاروں سنا ہوگا لیکن اس کا نتیجہ الگ ہے. وہ بحرین والا واقعہ, وہ انار والا واقعہ. وہ انار, وہ بحرین ایک چھوٹا سا ایمریٹ ہے گلف میں, بالکل سعودی عربیہ سے لگا ہوا ہے. سعودی عربیہ سے 45 منٹس کی ڈرائیو کے اوپر یہ ایمریٹ ہے. آج بھی وہاں پہ 70 یا 80% شیعہ ہے. میں خود گیا ہوں, 80% کے قریب شیعہ ہے. وہاں بڑی بڑی پرسنالٹیز دفن ہیں. چھوٹا سا ایمریٹ, 80% شیعہ ہے. لیکن یہ شیعہ ہوئے کیسا؟ آج سے 300-350 سال پہلے, 300 ایئرس پہلے وہاں اتنے شیعہ نہیں تھے. وہاں دشمنان اہل بیت تھے زیادہ. شیعہ جو تھے وہ 5-10 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے تھے بحرین میں. لیکن بحرین کے بارے میں یہ کہ یہ پوری جو شیعت آئی وہاں پہ, آج جو آپ شیعت کو دیکھ رہے ہیں بحرین میں, وہ سب ایک بندے کی طرف سے آئی. اس کا نام ہے محمد ابن علی. ان کی خبر مبارک بحرین مین منامہ جو کیپٹل ہے بحرین کا, اس ڈاؤن ٹاؤن میں بہت بڑا مزار ہے, مطلب ٹوم بنا ہوا ہے, اور ہزاروں عربی لوگ وہاں جاتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں.
اور ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے کہ غلام علی مرنے کے بعد بھی غلامی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے۔ یہ مولا کا کرم ہے کہ اگر آپ قریب ہو جائیں مولا سے تو مولا وہ عزت دیتے ہیں کہ مولا تک جانے کی ضرورت نہیں، ان کے غلاموں کے پاس جاؤ، علی ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ غلاموں پہ جاؤ، غلاموں، لیکن بنو غلام ویسے، ہم جیسے نہیں کہ اپنی لائف میں زندگی گزارے، ہم تھوڑا سا سٹائل بدل دیں، چینج ہو جائے اپنے آپ میں۔ اگر چینج نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ جو بندہ ہے محمد ابن علی، ایکسٹرا آرڈینری، امام کا کلوز، سب سے زیادہ کلوز تھا امام سے۔ He was very close to امام۔ اس کے زمانے میں جو وہاں واسرائے تھا، برٹش واسرائے جو تھا وہاں پہ، برٹش کالونی جب ہوتی تھی اس زمانے میں، پری انڈیپینڈنس جو ہمارے انڈیا اور جتنے گلف تھے، وہاں پہ کوئین کی طرف سے یا کنگ کی طرف سے واسرائے رہتا تھا، وہ پورا ٹیک کیئر کرتا تھا، اور جو لوکلز تھے وہ منسٹرز تھے۔ ایک اہل سنت کا دشمن اہل بیت، مولا کا دشمن، ایک چیز یاد رکھیں، جس نے بھی دشمن علی کی نا، علی سے دشمنی کی، وہ ذلیل اور رسوا ہمیشہ ہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مولا علی کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو، نہ علی کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرو، مقصر بنو، خدا مقصروں پہ لعنت کرے۔ کیوں؟ آپ ذرے میں آپ کا ایمان چلا جائے گا، اور ایمان گیا تو پوری عبادتیں ختم، جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولا علی کا دشمن جو بھی ہے، میں بڑے کھل، اس لیے کہ میں سید زادہ ہوں، میرا باپ ہے علی۔ اگر مولا علی سے جو کچھ ہے اسلام، مولا علی کا اسلام۔ اگر مولا سے، اس لیے کہ مولا اتنا مظلوم ہے، ہمارا اتنا مظلوم ہے کہ 900 میں اگر ہسٹری بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ 900 ایئرز تک جس علی کے نام کو ریس کرنے کی کوشش کی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، 900 ایئرز تک، آج وہ سب مٹ گئے نا، کون باقی ہے؟ مولا علی باقی۔ تو کبھی بھی یاد رکھو، امام زمانہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانے کے امام کو ہم خوش کر لیں گے، ان کے دادا اصل تو مولا علی ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات یہاں روک کے بتاؤں کہ مولا علی کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ جب زمانے کا امام انشاءاللہ ظہور کرے گا، رجت ہوگی، رجت سب کو معلوم ہے نا، رجت ایک ہمارا عقیدہ ہے جہاں پورے معصومین واپس آئیں گے، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 13 معصومین زمین پہ ایک لمحہ، پلیز غور سے سنیں، ایک وقت اس زمین پہ ایسے آنے والا ہے کہ جب 13 معصومین کی حکومت ہوگی۔ کتنا حسین وقت ہوگا وہ، 13 معصومین ایک ساتھ زمین پہ، کہیں مولا علی حکومت کر رہے ہیں، کہیں امام حسن کر رہے ہیں، کہیں میرا مظلوم امام کر رہا ہے، کہیں چوتھے امام ہے۔ شیعہ کے بارے میں اس زمانے میں کہا گیا کہ اگر شیعہ صبح فجر کی نماز حسین کے ساتھ پڑھے تو ظہر کی نماز حسن کے ساتھ پڑھے گا، ڈسٹنسز ختم ہو جائیں گے، ہزاروں میل سے ایک دوسرے کو دیکھو گے۔ بعض وقت یہ ہوگا کہ مظلوم کربلا نماز پڑھائیں گے، امام حسن اور دوسرے معصومین ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ کبھی امام حسن نماز پڑھائیں گے تو پیچھے دوسرے معصومین پڑھیں گے، کبھی 7ویں امام نماز پڑھائیں گے تو دوسرے معصومین، آبا اجداد مظلوم کربلا امام حسن تک، وہ لوگ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کوئی بھی امام، اس لیے کہ سب کلنا کی منزل پر ہے، کوئی بھی امام آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا، پیچھے وہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر اللہ کا رسول آ جائے تو کوئی آگے نہیں بڑھے گا، رسول نماز پڑھائے گا۔ اسی طرح اگر امیر المومنین آ جائیں تو ان کے سامنے کوئی 11 بیٹے نماز نہیں پڑھائیں گے، مولا پڑھائیں گے، بیٹے پیچھے پڑھیں گے۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ تو مولا مشکل کشا کا اگر ہم مولا کے فضائل میں آگے پیچھے کچھ کرتے ہیں یا اف اور بٹ لگاتے ہیں نا، تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اور زمانے کا امام اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ میں تو اس کو کوئی شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو کبھی مولا کی نام پہ اف اور بٹ لگاتا ہے۔ علی کے معاملے میں کیا اف اور بٹ ہے یار؟ سلوات بابا سے بلند پڑھ لیں۔ مولا علی سب سے بڑا ہمارا ایمان ہے بابا، ایمان ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ علی تیرا ایمان، تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض کفر ہے۔ کافر جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اگر بغیر علی ولی اللہ کے جنت لینا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، تو غدیر سے پہلے مرنا تھا۔ میں کیا کہہ رہا سمجھے؟ غدیر سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت تھی، 100% تھی۔ اس لیے کہ غدیر سے پہلے کلمہ ہی یہ تھا
رسول کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو اللہ ایک، تم جب فلاح پاؤ گے. تو اگر بغیر علی کی ولایت کے جنت دینا تھا تو غدیر سے پہلے مرنا تھا. غدیر کے بعد تو سٹیمپ ہے علی کی ولایت، جنت ملے گی صرف ان کو. سمجھے؟ بہرحال تو زمانے کا امام کی خوشنودگی کیا ہے؟ یقین. یقین رکھو. یقین کیا ہے؟ بحرین کا یہ واقعہ محمد ابن علی عجیب پرس. کبھی آپ کو موقع ملا بحرین جانے کا تو آپ ضرور جانا اس مرد مومن کی قبر، جس نے انہیں 300 سال سے شیعت کو ایسا لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے شیعہ وہاں غریب ہے، حکومت سخت ہے، مجھے اس پہ ڈسکس کرنا نہیں، غریب ہے شیعہ، لیکن رجال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رجال شیر ہے وہاں کے شیر. رجال اس حکومت سے ٹکرا رہے. تو وہاں پہ ایک دشمن اہل بیت اس واسرائے، برٹش واسرائے کے پاس گیا. اب اس کو کیا معلوم، گیا انار کو لے کے. انار سمجھتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ اصل امپورٹنٹ ہے. لے کے گیا اور لے کے جا کے کہا کہ یار دیکھو اس پہ 4 نام ہیں، ایمبوس کرے اور چاروں پہ میرے مولا کا نام چوتھے نمبر پہ، 4تھ نمبر پہ. پہلے 3 کی ان لوگوں کے نام ہے، چوتھے میرے مولا کا ہے. کہا دیکھو یہ اللہ کی طرف سے جھاڑ کے اوپر یہ انار آئے ہیں اور اس پہ یہ نام ہے. اور یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ لوگ علی کو بلا فصل مانتے ہیں. ان کو بلا اور پوچھو. تو یہی محمد علی کو بلایا تھا، علی ابن محمد صاحب کو، عالم دین تھے اس وقت. بلا کے اس برٹش واسرائے نے اناروں کو رکھ دیا. رکھ کے کہا کہ بابا یہ بتاؤ کہ اس پہ تم علی کو مانتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم علی کو رسول کے بعد بلا فصل مانتے. تو کہا نہیں، آج سے نہیں ماننا. دیکھو جھاڑ پہ اللہ نے بھیجے انار اور اس پہ تمہارے امام کا نام چوتھے نمبر، آج سے تم علی کو چوتھا مانو. انہوں نے کہا نہیں، پاسبل ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے. گفتگو کی، ڈسکشن ہوا. اس نے کہا اس کا جواب لاؤ، آنسر لاؤ اس کا. اگر تم آنسر لاؤ گے اور سیٹسفیکٹری آنسر ہوگا تو ہم ایکسپٹ کریں گے. اگر تمہارا آنسر تم نہیں لاؤ گے تو کل سے کنگڈم ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ، کنگڈم ہے، جو کنگ کہہ دے. کہا اگر تم نہیں جواب دو گے تو تمہارے گلے کاٹ دیں گے. تم کو ایسے ایکسپٹ کرنا ہے یا اپنے ایمان کو بیچنا ہے. اس نے ایمان کو بیچنا نہیں کہا، اس نے کہا تم کو ایسے ایکسپٹ کرنا ہے، زندہ رہنا ہے. اب انہوں نے کہا یار میں جواب کیسے لاؤں اور ابھی فوراً کیسے دوں؟ دیکھیں ایمان، ان کا بھی ایمان ذرا کم تھا. امام نے جو اصل بتایا وہ بات ہے. آج کی میری مجلس کا ٹوٹل میسج ہے 4تھ مجلس کا، اگر کسی ایک نے بھی اس پہ یقین کر کے اس پہ عمل کر لیا اور آج سے اس فرش عذاب پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی تو آج کی مجلس کا حق ادا ہو، امام سے کلوز ہو گئے، جو ہمارا مقصد ہے. اس نے کہا تم اس کا جواب دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 3 دن کا ٹائم دیجیے، آپ گیو می 3 days ٹائم، I'll answer you. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ انار کو لے کے اپنی منامہ میں، اپنی بستی میں، اپنی لوکیلٹی میں پورے شیعوں کو جمع کیا. جمع کر کے کہا بابا سنو، یہ انار کا جواب کوئی لا سکتا ہے؟ علی کا نمبر چوتھے پہ، یا تم کو ایسے ماننا ہے یا پھر ایسا مانو جو ہم جو بلا فصل مان رہے ہیں وہ کیسا مانیں گے؟ پروف کیا ہمارے پاس؟ مطلب کتابوں کا پروف نہیں چاہیے اس کو، جھاڑ پہ انار آیا کیسا، یہ نام آیا کیسے؟ سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم امام زمانہ کو اپروچ کریں گے. دیکھیے ایک میسج یہاں پہ دوسرا کیا ملا آج، کہ جب تم پرابلمز میں گھر جاؤ، مصیبتوں میں گھر جاؤ، تو دوستوں کے ڈورز کو نوک مت کرو، پیسے والوں کے. جو سب سے بڑا اللہ کی حجت ہے اس کے ڈور کو نوک کرو. ہر پرابلم، چھوٹے سے چھوٹا پرابلم ہو، بڑے سے بڑا پرابلم، استغاثہ امام زمانہ. اگر کوئی شخص روز پڑھتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، بلیو می، میں ممبر سے عزا خانے میں کہہ رہا ہوں، وہ پرابلم سے بچ جاتا ہے. دیکھیں انسان کو پرابلمز آئیں گے لیکن اس کا پروٹیکشن امام کر لے گا. آئیں گے ضرور، مسئلے آئیں گے ضرور، لیکن راستہ بھی وہ امام نکالے گا. اصل چیز ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہم پرابلمز میں آئے تو گھبرا جاتے، راستہ ڈھونڈتے. راستہ کا بتانے والا زمانے کا امام ہے. ہر چیز سے بچے. آپ میری بات پہ یقین کریں، استغاثہ امام زمانہ پڑھے، چھوٹا سا استغاثہ ہے زمانے کے امام کا، وہ اگر آپ نے سٹارٹ کر دیا آپ کامیاب ہوں گے. یا دعائے عہد پڑھ لو، کچھ مت کرو. میں اور آسان طریقہ دے رہا ہوں، دعائے عہد، دعائے ندبہ کے بعد کر کے دیکھیں. میں نے بتایا پرسوں، صرف دعائے عہد ڈیلی پڑھیں.
کچھ مت کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کلوز کیسا ہوتے, پرابلم سے بچیں گے کیسا, جاب میں سیٹسفیکشن کیسے ہوگا. سب سے بڑی بات, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے امریکہ میں, تو دعا عہد پڑھو. پیس آف مائنڈ چاہتے ہو تو وہ ملے گا. رات میں بستر پہ نیند نہیں آ رہی, پل کھا کے سو رہے, $1 ملین بینک میں رکھا ہوا ہے, بہترین بستر ہے, بڑا بنگلہ ہے, 4 باہر BMW کھڑی ہوئی ہے, سکون نہیں ہے. ختم ہو گیا سکون. فائدہ کیا, فائدہ کیا اس پیسے سے, ان گاڑیوں سے, ان بڑے گھر سے فائدہ کیا جب بندے کو سکون ہی نہیں ہے, سٹریس میں ہے. جسٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام, گیٹ کلوز ٹو یور امام. پھر دیکھو سکون کیسے ملتا ہے. پرابلم تو یہ ہے کہ ہم کلوز نہیں ہیں. ٹرائی کرے ہے دعا عہد پڑھ کے, یو ول سی کہ کرم کتنا ہوتا ہے امام کا. بہرحال یہ آئے, انہوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم امام کو اپروچ کریں گے. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پوری بستی میں جتنے مولا کے چاہنے والے 8-10 ہزار تھے, لڑکیاں لڑکے عورت مرد سب, وہ لوگ روزہ رکھیں گے 3 دن. 3 دن کا ٹائم لیا ہے, 3 دن روزہ رکھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے, اور رات میں ایک آدمی, 3 آدمی کو چنا گیا کہ تینوں میں سے ایک آدمی ایک رات کو ڈیزرٹ میں جائے گا, صحرا میں جائے گا. یہ بھی امام سے ملنے کا طریقہ ہے. اگر آپ پرابلم, خدا نہ خاصا کوئی مومن پرابلم ہے, جو مجھے مجلس سن رہا ہے ان سب کے لیے میسج ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو اکیلے میں چلے جاؤ. یہاں صحرا, یہاں ڈیزرٹ نہیں ہے, فائن, یہاں ڈیزرٹ نہیں ہے, لیکن آپ اکیلے میں, جیسا آپ کے گھر کے اوپر یا بیک یارڈ میں چلے جائیں, اکیلے بیٹھ کے آپ جو ہے استغاثہ کریں امام سے. یہ امام سے ملنے کے طریقے. رات کی تاریکی میں بیٹھے, تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد استغاثہ کرو, امام سے ملاقات ہونے کے طریقہ. یا پھر رات میں تہجد کی نماز, یہ بھی امام کا بتایا ہوا طریقہ. امام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں. امام نے کہا تھا شخص کو کہ صلاۃ اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ اللیل. اس کے بعد کہا تھا عاشورہ, عاشورہ, عاشورہ. اس کے بعد کہا تھا جامعہ, جامعہ, جامعہ. 3 طریقے زمانے کے امام نے بتائے تھے. یہ آدھے پون گھنٹے کا استغاثہ ہے امام کا. اگر کوئی شخص بہت پرابلمز میں آ جائے, اندھیرا بالکل ہر طرف, یعنی کوئی پرابلم ہو, بیماری ہو, لڑکی کی شادی ہو, بے اولاد ہو, رزق کا پرابلم ہو, امیگریشن کا, جو آپ کے پرابلمز ہیں, اس پرابلمز کو سامنے رکھو, گھر کے بیک یارڈ میں چلے جاؤ اور جا کر امام سے استغاثہ کرو. جسٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام, امام کو پکارنا شروع کرو. دین یو ول سی کہ امام راستے کیسے بناتا. اس لیے کہ یہ اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ راستوں کو بنانے والا ہے, اور یہ اللہ کی وہ حجت ہے کہ جو بغیر ان کی مرضی کے کسی کو راستہ نہیں ملتا, نہیں ملتا. جب تک یہ عطا نہیں کرنا چاہے کچھ نہیں ہوتا. تو اب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صحرا ڈیزرٹ میں جائیں گے اور امام سے ملیں گے. ایک آدمی پہلا دن گیا, فرسٹ ڈے, اس نے جا کے رات بھر استغاثہ کیا. پلیز غور سے سنیں, رات بھر استغاثہ کیا. صبح ہوئی, امام سے ملاقات نہیں ہوئی, واپس آیا بستی میں. جب بستی میں واپس آیا, لوگوں نے پوچھا ہوئی ملاقات, آنسر لائے, تو کہا نہیں میرے پاس کوئی آنسر ہی نہیں, امام سے ملاقات ہی نہیں. 2 دن رہ گئے. دوسرے دن پھر دوسرا آدمی گیا, رات بھر پکارا, رات بھر پکارا, امام سے ملاقات نہیں. تیسرا دن آ گیا. اب آپ ذرا سے, اب یہاں آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے سن رہے, ہم کو اندازہ نہیں ہے ان کے دل کی حالت دیکھیں کیا ہوگی کہ اگر آج امام سے ملاقات نہ ہو, اگر آج ہم کو آنسر نہیں ملے, تو مجھے کل جا کر اس کنگ کو, اس وائسرائے کو جواب دینا ہے, اور اگر میں جواب نہیں دے سکا تو یا اپنی جان کو دینا ہے, بچوں کو ذبح کرانا ہے, یا ایمان کو بیچنا ہے. دوستو اتنا سخت مسئلے میں آ گیا تھا. تیسرے دن یہ محمد ابن علی یہ چلے. آپ یقین کریں, روایت میں ہے کہ رات بھر, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد, تھوڑا سا آوازیں بلند پڑے تو میں بھی سمجھو بیدار ہیں آپ. میں جانتا ہوں کہ بھائی دیر ہو گئے, لیکن کل ویکنڈ ہے نا آپ کا, میں اپنے ٹائم پہ ختم کرنے والا ہوں. آپ گھبرائیں نہیں. کل کی آخری مجلس ہے, کل 1 گھنٹہ اور باقی ہے. کل میں آپ کو ظہور تک اور دجال اور ہمارے جو کلوز فرینڈز ہیں ان سے ملاؤں گا آپ کو کل انشاءاللہ. آپ کے نہیں, مطلب جو بڑے بڑے فرینڈز ہیں نا ہمارے, سفیانی, دجال, مسٹر شیطان, کل انشاءاللہ ان سب سے ملاقات ہوگی. لیکن باہر ہوگی, یہاں نہیں. یہاں دجال نہیں آ سکتا. یہاں دجال نے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا نا, وہ لے کے ہم آ رہے ہیں. بس یہ سن لیں, کل شام کی مجلس میں انشاءاللہ, جو آخری مجلس ہے میری 6 بجے انشاءاللہ اس رضا خانے میں,
تو اس میں کل میں بتاؤں گا کہ دجال سے ملاقات کیسے ہوئی، دجال کرے گا کیا آ کے. بڑا ہم نے نام سنا، ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں یار مولانا وہ تو دجال نہیں ہے، وہ تو دجال نہیں ہے، اب دجال سے کل ملیں آپ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تھرڈ ڈے آ گیا، یہ علی محمد ابن علی گئے اس ڈیزرٹ میں، رات بھر عبادت کی اور صحیح اب مصیبت گردن کے اوپر تلوار تھی، زبردست استغاثہ دل سے پکار رہے تھے کہ مولا پلیز ہیلپ می مولا، ورنہ تو ہم پرابلم میں آ جائیں گے، مولا ہیلپ می، مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، دل سے پکار رہے تھے. مولا بھی فوراً نہیں آئے، صبح کا وقت تھا بالکل، نماز فجر سے تھی، نماز فجر سے پہلے جب صبح صادق کا ستارہ باہر آیا نا، وہ جو بہترین وقت ہے نیند کا، اتنا اچھا وقت ہے کہ اس وقت جیسے نیند آتی ہے نا کبھی بھی نہیں آتی نیند. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹائم رکھا گیا. وہ 5 امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا ٹائم ہے کہ جس وقت میں کیسی ہی انسان بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، نیند آ جاتی ہے، وہ کون سا ٹائم ہے؟ 24 گھنٹے میں. تو امام نے کہا تھا کہ وہ نہ دنوں میں سے ہے نہ راتوں میں سے، وہ وقت جنت کے اوقات میں سے، کہ انسان کتنی ہی تکلیف میں ہو، جیسے جنت میں انسان کو سکون ملتا ہے وہ ٹائم پہ سکون ملتا ہے. وہ کون سا ٹائم ہے؟ امام نے کہا کہ جب فجر کا وقت بالکل قریب چند لمحے چند سیکنڈز رہتے اور نماز فجر کا جب ستارہ باہر آتا نا، اس وقت شیطان بولتا یار دس از دا بیسٹ ٹائم، آنکھیں پیر دبانا شروع کرتا، سو جاؤ بابا سو جاؤ ابھی ٹائم ہے. اور اتنے آرام سے سلاتا ہے نا، اور اس کے بعد جب سورج کی کرن باہر آتی ہے تو مسکرا کے کہتا ہے آج میں کامیاب ہو گیا. پلیز وہ ٹائم ہے بابا دعاؤں کی قبولیت کا، وہ ٹائم ہے اپنے امام سے ملاقات کا، وہ ٹائم ہے تمہارے پرابلمز کو سالو کرنے کا. کوئی پرابلم یقین سے میری بات پہ یقین کرے، نماز فجر پڑھ کے کوئی ہاتھوں کو اٹھائے تو اس کا رزق کا ضامن اللہ ہو جاتا ہے. فجر پڑھنے والا کبھی رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ڈونٹ مس فجر پرے، ڈونٹ مس فجر. 2 رکعت ہے نا، گیٹ اپ اور نماز پڑھ کے اپنے امام کو پکارو. ایک چیز یاد رکھو، فجر اس لیے پڑھو کہ علی اکبر کی اذان فجر پہ تھی، اس اذان کو یاد کرو، فجر پہ اٹھ جاؤ. وہ اتنے کم از کم شہزادے سے اگر ہم کو محبت ہے نا تو ہم نماز فجر مس نہیں کریں گے. بہرحال اینیاؤ پوری رات گزر گئی صحرا میں، صبح صادق کا وقت قریب آ گیا. محمد ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جوان سامنے سے جا رہا اس صحرا میں، اس ڈیزرٹ میں، جاتے جاتے رک کے ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ بابا کیسے ہاؤ آر یو یار، بڑے پرابلم میں لگ رہے ہو. تو انہوں نے انگلش میں نہیں کہا، اردو میں کہا بھائی کیسے ہو یار تم بڑے پرابلم میں لگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا، محمد ابن علی نے کہا کہ پلیز آپ جائیے، میں اپنے امام کو بلا رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، آپ مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں اپنے امام سے استغاثہ کر رہا ہوں. تو رک کے کہا کہ محمد ابن علی میں تیرا امام ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے امام ہیں، ہم تو اس امام کو مانتے ہیں کہ جو دلوں کے بھیتوں سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے. اگر آپ میرے امام ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا، محمد ابن علی سنو، تم اس کا جواب، جس جواب تم چاہتے ہو نا، تم یہ جواب اس واسرائے کے آفس میں پیلس میں نہیں دینا، بلکہ اس واسرائے انگریز واسرائے سے یہ کہنا کہ اس وزیر کے گھر جا کے میں جواب دوں گا. اس کو مولا کا ایک عجیب جملہ ہے، مولا نے کہا کہ اس کو، اس واسرائے کو، اس انگریز کو، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس کو اس وزیر کے کفر کو ظاہر کرنا. کوئی لفظ کفر استعمال کیا، کہا اس کے کفر کو ظاہر کرنا، تم اس کے گھر جانا. اب سنیں آپ کیسی مدد ہوتی ہے. کہا کہ اس واسرائے کو لو، اس وزیر کو لو، کہنا کہ میں جواب یا نہیں دوں گا، میں جواب گھر پہ دوں گا. اس کو لے کے جب تم اس کے گھر جاؤ گے تو اس کا بڑا گھر ہے، جب تم انٹر ہوگے رائٹ سائڈ پہ مڑنا، رائٹ سائڈ پہ جب مڑو گے تو وہاں سٹیپس ہے، سیڑھیاں ہیں، اس سٹیپس پہ زینے پہ چڑھنا، چڑھنے کے بعد لیفٹ پہ مڑنا، وہاں پہ ایک روم ہے، اس میں انٹر ہونا، پھر رائٹ پہ جانا، روم میں، روم کے رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا المارہ کبڈ رکھا ہوا ہے،
اس کو کھولنا. جب وہ تم کھولو گے تو اس کے نیچے چند سانچے رکھے ہوئے اور اندر یہ نام ہے. جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ان سانچوں کو یہ پنا دیتا ہے, اور جب انار بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر یہ امپریشن ہوتا ہے. اس کو جا کے ان سانچوں کو نکال کے بتا کے اس کے کفر کو ظاہر کرنا. پورا میں نے بہت شارٹ کر دیا اس واقعے کو, آدھے پون گھنٹے کا واقعہ ہے. تو بہرحال کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے دوسری ڈیٹیلز پورے جو بتاؤں گا. نہیں تو ہوا کیا, اس کے بعد محمد علی نے سب سن لیا. سن کے ایک جملہ کہا مولا اتنا آسانی سے آپ نے بتا دیا چند لمحوں میں, یہی بات آپ پہلے دن آگے کیوں نہیں بتائے؟ فرسٹ ڈے آگے بتا دیتے. 3 دن تک مولا آپ کو اندازہ تھا کہ ہم کن پرابلم میں تھے. ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے خاندان, ہمارے پورے بستی میں, پوری لوکیلٹی میں لوگ رو رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, بھوکے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. مولا اگر بتانا تھا تو فرسٹ ڈے آگے بتا دیتے. 3 دن تک ویٹ کیوں کیا؟ دوستوں ہم سب کے لیے میسج ہے, 3 دن کے لیے ویٹ کیوں کیا؟ تو امام نے اس وقت پلٹ کے محمد ابن علی سے کہا, سنو محمد ابن علی, اس میں غلطی میری نہیں تیری ہے. اس نے کہا میری کیا غلطی ہے؟ میں تو آپ سے اپروچ کر رہا ہوں, 3 دن سے آپ کو پکار رہا ہوں, روز نماز پڑھتا ہوں. دیکھو دوستو بڑا میسج ہے, بڑا میسج ہے. روز آپ کی نماز پڑھتا ہوں, روز آپ کو آواز دیتا ہوں, روز الجل کہتا ہوں, مولا میری کیا غلطی ہے؟ تو امام نے اس وقت پلٹ کے کہا کہ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ مانگی کیوں؟ کیا تجھ کو میری ذات پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کیا تیرا ایمان اتنا کم ہے؟ اگر تو ایک لمحے کی مہلت مانگتا تو میں دوسرے لمحے میں آ کے مدد کرتا. اپنے یقین کو, اپنے بیلیف کو سٹرانگ کرو, سمجھے؟ خالی الجل کہنے سے نہیں ہوتا. بابا انہوں نے کیا کہا سبت جعفر نے, کیا کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں, یہاں سے نہیں. ہمارا عمل نہیں بتا رہا. ہم وہی کام کریں گے جو ہماری مرضی میں آئے. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو امام چاہتا ہے. ہزاروں باتیں دوستوں میں نہیں بیان کر سکتا. تو سب سے پہلے ان مجالس کا جو فائدہ لو نا, اپنے بیلیف کو سٹرانگ کرو. اپنی ہر دعا کو امام تک پہنچاؤ. امام تک پہنچا کے مولا علی کا واسطہ دو, مظلوم کا واسطہ دو, امام حسن کا دو, کسی امام کا دو. خدا نہ خاصہ کو یہ نہیں سمجھے کہ میں کسی اور امام سے مانگنے سے وہ, نو, ہر امام سے مانگو, ہر امام سے مانگو, جس سے چاہے مانگو, سیدانیوں سے مانگو, لیکن واسطہ آخر میں زمانے کے امام کا دو. میرا مقصد یہ, بی بی زینب سے مانگ رہا تو کہو مولا بی بی آپ کے اس فرزند کا واسطہ جو آپ کے خون کا بدلہ لے گا. مولا سے مانگ رہا تو کہو مولا آپ کے بیٹے کا واسطہ. اس طرح مانگو, لیکن کہیں نہ کہیں اپنی زبان پہ امام کا نام تو لو. سب سے بڑی کوتاہی جو ہمارے پاس پرابلم ہے نا, ہم نہیں لیتے, ہمارا یقین نہیں ہے. آج ہم پرابلم میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری مجلس سن رہا, جہاں سن رہا ہے, سب کے پرابلم دور ہو جائے. یہ مہینہ شعبان یہ پورا امام کا مہینہ ہے. کربلا والوں کا یا امام کا, کربلا والوں کے بھی خون کا بدلہ یہی امام لے گا. تو ہم اس امام سے اس مہینے میں گفٹ دے کے کلوز ہو کے اگر ہو جائے نا, بلیو می آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے, ڈیسٹینی بدل جائے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ایک صلوات کی تصویر روز پڑھیں واجل فرجہم کے ساتھ. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ رائڈ پہ جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے آفس میں, ٹائم ہے, ٹرین میں, گاڑی میں, بس میں, جہاں جا رہے ہیں. کتنی دیر ہوگی؟ 3 منٹ, 4 منٹ. انہیں آپ سوچیں 24 آورز میں اگر آپ نے 4 منٹس امام کو دے دیے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 4 منٹ آپ کے لیے پوری 24 آورز میں کیا کر سکتے ہیں. صرف میں 4 یا 5 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں ڈیلی. سپیئر کریں 5 منٹس. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, سبھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں. ایک صلوات کی تصویر پڑھو واجل فرجہم کے ساتھ مکمل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم پڑھو, مولا کو ہدیہ کر دو. آپ دیکھیں اس کے بعد یہ جادو ہے, جادو. ایسے کام بنتا ہے, یوں بنے گا آپ کا کام. کوئی کام. صلوات کیا چیز ہے؟ اس سے بہتر عبادت نہیں. آپ دعا کریں محمد اور آل محمد, امام کو پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو, حالات بدل جائیں گے, سکون آ جائے گا. نیند نہیں آ رہی ہے, رات میں صلوات کی ایک تصویر پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو, پھر دیکھیں آپ سایہ. کیوں؟ یہ سب چیزوں سے کیا ہے؟
ایک رشتہ بنتا ہے, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اور جب ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے اور جب آپ کلوز ہونے لگتے ہیں تو آپ کو خود پتا ہے کہ دنیا میں اگر ہمارا پیار کسی سے اسٹرانگ ہو جائے بڑے آدمی کے ساتھ, ہمارے ہزاروں کام نکل جاتے ہیں. نہیں نکلتے؟ پتہ نہیں امریکہ میں کیا, انڈیا پاکستان میں تو ہوتا ہے نا. ہمارے پاس کویت میں ایک جملہ ہے, عربی کا جملہ ہے کہ واسطہ فوق القانون. عربی کا جملہ ہے کہ واسطہ فوق القانون, یعنی اگر واسطہ رہا تو قانون نیچے, واسطہ اوپر ہے. تو سمجھ رہے ہیں آپ, اگر واسطہ ہمارے پاس امام زمانہ کا آ جائے, اللہ کے پاس, مولا کے پاس, بی بی کے پاس, تو قانون وانون سب چھوڑ دو, پورے گناہ معاف ہو کے آپ امام تک, اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہم وہی تو کہتے ہیں شیعہ کو سب سے بڑی وہی تو یہ کہ ولایت علی کا فائدہ یہی تو ہے کہ اگر صحیح محبت آ جائے معصومین کی تو گناہ ایسا جلتے ہیں جیسا سوکھی لکڑی جو جلتی ہے. تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے بابا, جب ہے نا اس کا فائدہ اٹھائیں. کل انشاءاللہ 6 بجے ملاقات ہوگی, کل شام میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جن جن لوگوں نے مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا, اللہ ان کے رزق میں برکت دے, توفیقات میں اضافہ کرے, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. مجلس حسین سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ زمانے کے امام کو کی خوشنودگی مجلس حسین میں اور کسی میں نہیں. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں, نہ ہماری نمازیں, نہ ہمارے روزے, نہ ہماری کوئی عبادت, ہر چیز میں ریاکاری ہے, ہپوکریسی ہے. کم از کم مجلس حسین ایک دو آنسو نکل جائیں تو یہی آنسو کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں مولا معاف کر دے بس. اور ذاکر نے اس شہید کا ذکر کیا کہ جس کا ذکر زمانے کے امام کو سب سے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ وہ شہید ہی اتنا مظلوم ہے کہ جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا اور یہ کہا کہ عباس میرا لال ہے. عباس اس غریب کا نام, اس غریب کا نام ہے کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہیں, کوئی آرزو پوری نہیں, لیکن یہ اتنا عجیب باب الحوائج اور باب المراد ہے کہ آج بھی اگر عباس کے نام پہ کوئی مانگتا ہے تو عباس اسے خالی نہیں کرتا. عباس کے علم سے جا کے مانگ کے دیکھو کہ عباس کتنا عطا کرتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب علم عباس کو ہم دیکھتے ہیں, حسین و خوبصورت علم, اتنا بڑا علم, لیکن اس علم میں ایک چھوٹی سی مشق لکھی ہوئی رہتی ہے. یہ وہ یاد ہے کہ چچا اور بھتیجی کی محبت کیا تھی. اور آج اگر عباس سے کی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو, اس بچی کا واسطہ, اور یا بی بی کے پاس جاؤ تو اپنے چچا کا واسطہ دے کر, اس لیے کہ یہ وہ مظلوم وہ غریب ہے, وہ غریب ہے. اور ایسی اطاعت کی, ایسی اطاعت کے مفہوم کو واضح کیا کہ مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا نا تو دل میں جذب بہادری نے کروٹ لی, حسین نے خاموش کر دیا. دوستو ایک چیز یاد رکھو, بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے, جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل ہمارے. عباس نے اطاعت امام کی شان اس وقت دکھائی جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا. علی کے لال کو جلال آ گیا, غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے. کیا معلوم عالم تصور میں عباس کیا کر گزرتے. ایک لکیر کھینچ دی, کھینچ کے کہا کہ کس کی مجال ہے جو لکیر کو کراس کر لے. جب یہ تیور دیکھے حسین نے, بی بی زینب کے قریب جا کے کہا بہن تم عباس کو روکو. بس شہزادی نے فضا سے کہا کہ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ. فضا نے آگے کہا کہ آقا شہزادی بلا رہی. بی بی کا نام سنا, ماں کی طرح احترام کرتے تھے, فوراً سر کو جھکا کے ابو الفضل شہزادی کے خیمے میں گئے. شہزادی نے کچھ نہیں کہا, ایک جملہ کہا, عباس میرا بھیا یہ چاہتا ہے کہ خیمے ہٹ جاؤ. عزیزو جو غصہ جو جذبہ آیا تھا ایک لمحے میں بیٹھ گیا. کہا اطاعت امام یہ ہے کہ میں خاموش بیٹھ جاؤں. سر کو جھکا دیا اور آگے بڑھ کے کہا کہ ہم خیمے ہٹا لیں گے. یہ اطاعت یہاں پہ بی بی زینب نے روکا. اور دوسری منزل وہ آئی کہ جب شب عاشور حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے عباس, گفتگو کر رہے تھے, آدھی رات کا وقت تھا, شمن نے آ کے عباس کو پکارا تو اس وقت ابو الفضل جانے سے تکلف کرنے لگے. تو امام نے کہا کہ بھیا جاؤ دیکھو وہ کیا چاہتا ہے.
عباس باہر آئے، شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو شمر نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، بس یہ سننا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ سر کو جھکا کے خیمے میں آئے، حسین نے واقعہ پوچھا تو عباس نے واقعہ بیان کیا۔ امام نے ایک جملہ کہا بھیا تم جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی کبھی جواب نہیں دیا تھا حسین کو، چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا آقا نجف جا رہا ہوں، جا کے میں بابا سے کہوں گا کہ بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ عباس کا ماتم ہے، عباس کا ذکر ہے، بس امام زمانہ کو جناب عباس کا پرسہ دے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، دن گزرا، ایک ایک کی شہادت ہوئی، وہ لمحہ آیا کہ عباس کو اجازت ملی۔ ابو الفضل سیدانیوں سے رخصت ہو کر جب خیمے سے باہر آئے تو عالم یہ تھا کہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس لیے کہ زینب نے کہا تھا کہ بھیا تمہارے بعد میرے بازوؤں میں رزن باندھی جائے گی، میرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس نے زینب کے منہ سے سنا تھا، عباس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میدان میں دیکھا، فوج کو دیکھا، دیکھ کے کہا رہے تمہاری وجہ سے زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ آگے بڑھے، حسین نے ایک جملہ کہا کہ بھیا پانی لانا ہے تلوار نہیں چلانا۔ ارے اطاعت امام کے سامنے سر جھکا لیا۔ عباس پانی کے لیے باہر آئے، نہر میں پہنچے، پانی کو لیا، اور جب واپس آ رہے تھے حسین دیکھ رہے تھے کہ علم تیزی سے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حسین نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی۔ عزیزو آپ نے سن لیا جگہ بدلنے کا مقصد کیا تھا؟ سیدھا شانہ جب خطا ہوا تو دوسرے شانے پہ علم لیا، پھر حسین نے دیکھا کہ پھر علم نے جگہ بدلی۔ جب دونوں شانے خطا ہو گئے تو اب دل میں خواہش ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن ہرملہ کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ گھوڑے کا رخ فوجوں کے درمیان موڑ لیا، ایک سر پہ گرز آیا۔ علی کا لال جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا، یہاں پر بی بی فاطمہ کی ایک خواہش ہے کربلا میں اللہ زیارت نصیب کرے۔ عباس کے روزے میں ایک روزہ خان تھا جو روز بیٹھ کے عباس کے مصائب پڑھتا تھا، سید زادہ تھا۔ اس کے خواب میں شہزادی آئی اور آگے کہا کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے شانے کٹے۔ پھر بی بی نے کہا نہیں جو اصل مصیبت ہے تو بیان نہیں کرتا۔ کہا میں بیان کرتا ہوں بی بی ہر مصائب کو، زخموں سے چور ہوئے، شانے کٹ گئے، کوئی امید پہ پانی پھر گیا۔ تو بی بی نے کہا ذاکر جو اصل مصیبت ہے اس کو تو بیان کر۔ تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائے۔ تو اس وقت فاطمہ نے کہا ذاکر کربلا میں روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین دو تلواروں سے جنگ کرتے ہوئے گئے، شان عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، ایک جملہ کہا بھیا ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ عباس نے کہا بھیا خدا حافظ، علم کو لے کر چلے۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ عباس اور والیا کی آوازیں۔ پروردگار مولا عباس کا واسطہ ان آنسوؤں کو تو قبول کر لے، بی بی کی بارگاہ میں یہ آنسو قبول ہو جائیں انشاءاللہ۔ مولا عباس کا واسطہ پروردگار ہماری ان مجالس کو قبول کر لے۔ پروردگار مولا عباس کی غربت کا واسطہ، ان کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے۔ جناب عباس کی غربت کا واسطہ، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار جو مخروض ہیں جناب عباس کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے قرضوں کو تو ادا کر دے، اور امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، تجھے بیمار کربلا جناب عباس کی مظلومیت اور غربت کا واسطہ دنیا بھر میں مکمل طور پر امام کے چاہنے والوں کو صحت کامل عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان مولا کائنات کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔
آزاداری کو فوقیت عطا فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس سال اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار جو مومنین امیگریشن کے پرابلمز میں یہاں پر ہیں ان کو ابو الفضل کے مصائب کا واسطہ ان کے تمام مولا کے چاہنے والوں کو ان پرابلم سے نجات دے دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے پروردگار ان کے لیے عباس کا واسطہ بہترین رشتے کو معین فرما۔ اعمال ایسے ہوں کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ امام زمانہ کو سلامت رکھ، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ دعائے صحت کے لیے نور بانو بھائی، زکیہ سجاد، علی رضا، سید گلزار، جعفری اور دھانجی صاحب اور جو جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں دنیا بھر میں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار مدینہ کا واسطہ مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ صدیقہ محمد علی، داؤد پریم جی، حسن علی، رحمت بھائی، داؤد مولدینہ، داؤد توارانی، سید ظہور حیدر اور جمیع مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین جمیع ماما کے السلام علیکہ سیدی یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن علی ابن مسیح رضا، روحی جسمی لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزار، فخرنا اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرت لشفاعتکم، السلام علیکہ یا شہزادی معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی یا مولا یا امام زمانہ، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام انس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان، الامان عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسال اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک، السلام علیکہ یا ساداتی یا موالی یا جمیعاً، السلام علیکہ یا بی بی نرجس خاتون، السلام علیکہ یا بی بی حکیمہ خاتون، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین ایک متع اعلان پھر سماعت فرما لیں، کل کی مجلس ٹھیک شام 6 بجے ہوگی اور وہ مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ مغرب کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا قبلہ مولانا عابد بلگرامی کے ساتھ۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔